بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی نیچے گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ ادا کیا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو بتایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب آگ کی طرح سرخ ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اس کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی سرخ ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ خادمہ نے کہا، میری ایک درخواست منظور کرو کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے تمہاری یہ درخواست منظور کی جاتی ہے۔ اس کی دونوں بچیاں ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے تانبے کی بنی ہوئی آگ کی طرح دہکتی گائے میں ڈال دی گئیں اور فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اس بچے کو زبردستی ماں سے چھینا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں انہی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تا قیامت ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت اپنا اور اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔